الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، اور جہاں جہاں اس وقت ایس پی نیوز دیکھا جا رہا ہے، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر البی۔ ماہ رمضان مبارک کی پر نور ساعتوں میں خوبصورت پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین اکرام، آج 27ویں شب ہے، ممکنہ طور پر شب قدر ہے۔ علماء فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ 27ویں شب کو ممکن ہے، زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ شب قدر ہو۔ ناظرین اکرام، ایسی رات، ویسے تو ماہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی بڑی اہمیت والی ہے، ایک ایک لمحہ رحمتوں کی برسات ہے، اللہ رب العزت کے جو ہے وہ رحم و کرم کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن یہ خاص رات، اس کی اہمیت کے بارے میں اگر یوں کہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں پوری ایک سورہ مبارکہ جو ہے اس رات کی شان میں جو ہے وہ نازل کی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، اس رات کی شان کیا ہوگی؟ فرمایا گیا کہ یہ رات کئی سالوں کے مہینوں سے افضل ہے۔ ناظرین اکرام، اس رات کی شان کیا ہوگی؟ اس رات میں قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، موضوع کچھ یوں بنتا ہے، قرآن اور صاحب قرآن۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، ہمیں دین سیکھنے کا پتہ چلے گا، دنیا گزارنے کا سلیقہ آئے گا، ہمیں انسان کی فطرت کو سمجھنے کا سلیقہ پتہ چلے گا۔ پھر ہم جب قرآن پڑھیں گے، پھر ہمیں صاحب قرآن کا پتہ چلے گا۔ ناظرین کرام، یہ قرآن کو پڑھیں تو ثواب ملتا ہے، میرے آقا کو دیکھیں تو ثواب ملتا ہے۔ یہ قرآن کو پڑھنے والا اچھے انداز کے ساتھ پڑھے تو قاری بنتا ہے، حضور کو دیکھنے والا پیار سے دیکھے، ایمان کی حالت میں دیکھے تو صحابی بنتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ قرآن جنت کے قریب لے جاتا ہے، میرے آقا جنت تقسیم کرتے ہیں۔ اس قرآن کا شمار اس کی آیتوں میں ہے، میرے آقا کا شمار ان کے صحابہ میں ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بھی نجات ہے، وہ بھی نجات ہے، یہ جہنم سے بچاتا ہے، وہ جہنم سے شفاعت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جب ہم قرآن پڑھیں گے، پتہ چلے گا کہ صاحب قرآن کا عالم کیا ہے۔ کبھی تو میرے آقا کے ہاتھوں کا ذکر ہے، کبھی میرے آقا کے سینے کا ذکر ہے، کبھی میرے حضور کی زلفوں کا ذکر ہے، سبحان اللہ، کبھی میرے آقا کے چہرے کا ذکر ہے۔ آقا چادر لیتے ہیں، اللہ قرآن کی آیت بنا دیتا ہے۔ آقا جس مقام پہ ہوتے ہیں، میرا اللہ آقا کی اس ادا کو قرآن کی آیت بنا دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ کرام، بڑا دلچسپ عنوان ہے آج کا، قرآن اور صاحب قرآن۔ انشاءاللہ آج ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے اور بہت کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ یاد رہے، آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن سٹیز لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ تو آئیے ناظرین اکرام، اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ماشاءاللہ عظیم مذہبی اسکالر بھی ہیں، معروف عالم دین بھی ہیں، اور علم و تدریس کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے، فن خطابت میں بھی اپنا نام رکھتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، ادارہ تمہید الایمان کے ماشاءاللہ سرپرستی بھی فرما ہے، تشریف فرما ہے علامہ محمد شاہد چشتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید قبلہ، آپ کے تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین کرام، دوسری شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اللہ رب العزت نے بہت ساری عزتوں سے سرفراز فرمایا ہے، پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر ہوں، آؤٹ آف کنٹری ہوں، حضور کا ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیتے ہیں، اور یہ خاص کرم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ مختلف ٹی وی چینلز پر بھی آپ نے سن رکھا ہے۔ تشریف فرما ہے محمد علی رضا نوری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہ علی بھائی، علامہ صاحب علی بھائی، آپ کا خیر مقدم ہے آج کے خوبصورت پروگرام میں۔ تو علی بھائی، آج تو ماشاءاللہ آج کا دن علامہ صاحب بڑا اہمیت والا ہے، کیونکہ آج شب قدر ہے۔ ممکنہ طور پر ناظرین کرام فرمایا گیا کہ
طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. لیکن 27ویں شب کی زیادہ اہمیت دی گئی کہ ممکن ہے کہ اکثر اوقات اور جو ہمیں کتابوں سے روایات سے ملتا ہے 27ویں شب کو کہا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ جو ہے وہ ہم شب قدر کو اس قدر والی رات کو عظمت والی رات کو ہم 27ویں شب حاصل کر لیں, اپنے گناہوں کی معافی کر لیں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر سجدہ ریزی کر کے قیام کر کے قرات کر کے رکوع کر کے سجود کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں. تو میں بڑھنا چاہوں گا علامہ صاحب کی جانب. علامہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ شب قدر کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں SBI نیوز پوری ٹیم کا ادارے کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. اللہ کریم پوری ٹیم کو سلامت رکھے. آمین. بڑے خوبصورت پروگرام آپ چلا رہے ہیں, اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ کی دعاؤں سے اور میں چاہوں گا, دعا بھی کروں گا کہ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ ہی اس چینل سے اسلامی جو پروگرام ہے وہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین انشاءاللہ. تو لیلۃ القدر اللہ کریم نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے. ہاں سبحان اللہ. تو دوسرا اللہ کریم کے اس فرمان کے شان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, تحروا لیلۃ القدر فی اواخر شہر رمضان. اللہ. وہ تم ماہ رمضان کے جو آخری عشر ہے نا اس میں اس کو تلاش کرو. تو 21ویں بھی ہو سکتی ہے, 23ویں بھی ہو سکتی ہے, 25ویں بھی ہو سکتی ہے, اور پھر 27ویں بھی ہو سکتی ہے, 29ویں بھی ہو سکتی ہے. جو محدثین نے اور ائمہ نے اس کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ 21 کو بھی ملی ہیں, کچھ حضرات کو 23 کو بھی ملی ہیں, کچھ حضرات نے 25 کو بھی دیکھی, کچھ حضرات نے کثرت سے 27 کو بھی دیکھی, اور 29ویں رات کو بھی دیکھی ہیں. وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ نشانیاں سب سے پہلی اس کی نشانی یہ ہے کہ جب رات ہوتی ہے وہ شب قدر والی تو اس کا مطلع صاف ہوتا ہے, بالکل کلیئر ہوتا ہے, چاروں کونے بالکل صاف ہوتے ہیں. اور اس کی دوسری نشانی جو اولیاء اور صوفیاء نے تلاش کی ہے اور پائی ہے وہ کہتے ہیں اس رات کو کتا نہیں بھونکتا. اللہ اکبر. اس رات کو کتا نہیں بھونکتا. اگر یہ نشانیاں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایک وقت کے لیے جو اللہ کریم نے اور پیارے محبوب کریم نے سورہ قدر کو اور محبوب کریم نے اپنے فرمان میں اس کی تشریح کو بیان فرمایا کہ اللہ کریم کے ملائکہ اس رات کو نازل ہوتے ہیں. اور کب پتہ چلتا ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے؟ جب عبادت کرنے والے کو شب قدر میں اس کے دل پر ایک کیفیت طاری ہو جائے اور اس کو پتہ چلے کہ واقعی میری آج کیفیت بدلی ہے. وہ سمجھ لیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی پوری جماعتیں آتی ہیں اور یدخلون فی بیت المؤمنین, وہ مومنوں کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور جا کے سلام کرتے ہیں. ہر قائمن, ہر راکعن, ہر ساجدن, جو سجدہ کرنے والا, رکوع کرنے والا, اس کے ساتھ وہ جا کے مصافحہ کرتے ہیں, سلام لیتے ہیں. تو جب نماز ہی نہیں پڑھ رہا, کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا, کوئی قیام ہی نہیں کر رہا, کوئی سجدہ ہی نہیں کر رہا, تو فرشتے کس کو؟ اور ایک حدیث میں آیا کہ فرشتوں کے ہاتھ میں جھنڈے ہوتے ہیں, وہ جشن لیلۃ القدر کی صورت میں آتے ہیں کہ آج جشن ہے. اور اس کے ساتھ پھر جو محسوس کرتا ہے کہ آج شب قدر ہے, اس کی آخری نشانی جو بیان فرمائی گئی ہے وہ ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد اس کا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے. اللہ اللہ. اب کتنی ڈیوٹی دینی پڑے گی, ہاں اب کتنا انتظار کرنا پڑے گا, کتنی تحری کرنی پڑے گی. عظمت والی رات, ہاں اس رات کی. سبحان اللہ. تو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کریم ہمیں اس رات کو شب بیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے لیے, قوم و ملک کے لیے دعائے مغفرت, بخشش اور پاکستان کے زندہ اور قائم رہنے کی دعا کرنے کی توفیق عطا. سبحان اللہ. یقیناً ناظرین کرام, ابھی علامہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس رات کی عظمت کیا ہے, پھر ہمیں تلاش کرنا ہے تو کن کن نشانیوں کو مد نظر رکھ کر ہمیں تلاش کرنا ہے. اور ناظرین کرام یہاں بزرگ فرماتے ہیں کوشش کی جائے کہ ماہ رمضان مبارک کی خاص طور پر جو آخری عشرہ ہے اس کی جو طاق راتیں آئیں ان کو قیام کے ساتھ, قرات کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر گزارا
جائے. اور پھر فرمایا گیا کہ کوشش کی جائے کہ اگر کوئی قیام کی رات یا اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا تو وہ سویا رہے، برے کاموں کی طرف نہ بڑھ جائے، تاکہ جب یہ قدر والی رات آئے تو اس کے ذمے اور گناہ نہ آ جائیں، تاکہ ہم اس قدر والی رات کی قدر کو جان سکیں. تو انشاءاللہ ناظرین کرام یہ خوبصورت گفتگو کا تسلسل جاری رہے گا. علی بھائی بھی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر ایک وقفہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز کسٹمرز السلام علیکم. اس مشکل گھڑی میں سیٹھیز لائف اسٹائل اسٹورز کی ای کامرس کی نہایت قابل ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اب آپ اپنی اور اپنی فیملی کے ہر فرد کے لیے گرمیوں اور عید کے لیے سلے ان سلے کپڑوں اور جوتوں کی نئی ویرائٹی گھر بیٹھے خریدنے کے لیے ابھی وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethizstores.com یا پھر اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر 031476055592 اور 0316711702 پر فوری رابطہ کر سکتے ہیں. آرڈر پلیس کرنے کے بعد پورے پاکستان میں 2 سے 3 دن کے اندر اپنا کیا گیا آرڈر گھر بیٹھے حاصل کیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethizstore.com یا واٹس ایپ نمبر 031476055592 0316711702 پر رابطہ کر سکتے ہیں. اسٹے ہوم اسٹے سیف شاپ آن لائن. کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا خورشید فین کی انورٹر سیریز، جو کہ انورٹر سیریز کی بدولت سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، یعنی جتنی ہوا اتنا خرچہ. ریموٹ کنٹرول اور آٹو ٹائمر کی بدولت پنکھا چلے آپ کی مرضی سے، وہ بھی بچت کے ساتھ. صرف کاپر نہیں، الیکٹرک شیٹ اور کاپر کے ساتھ لو وولٹیج پروٹیکشن، ہائی وولٹیج پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی بدولت بیٹری اور پنکھے کی حفاظت. جدید پری پینٹنگ کی بدولت بیرنگ اور موٹر اوون کی گرمی سے محفوظ. پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین. رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے آج کے خوبصورت پروگرام میں. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت رمضان عمر عربی کے ساتھ. آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن سیٹیز لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے. یاد رہے آج ہم بات کر رہے ہیں لیلۃ القدر پہ، یہ عصمت والی یہ برکت والی رات پہ. تو انشاءاللہ ہم علامہ صاحب سے تو محو گفتگو ہوں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج تشریف فرما ہے محمد علی رضا نوری صاحب، تو علی بھائی سے کچھ اچھے سے کلام سن لیے جائیں. تو علی بھائی آج آپ ہمیں کیا سنانا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو میں بہت مشکور ہوں SBI نیوز، اس کی پوری ٹیم جو دن رات محنت کر کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کو سجا رہے ہیں. اور بالخصوص آپ جو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو اور بہت ہی آپ کو اللہ پاک نے کم عمری میں یہ مقام عطا فرمایا ہے. اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اور قبلہ علامہ صاحب جو ہمارے شہر کا فخر ہے پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں الحمدللہ حضرت صاحب کو لوگ جانتے ہیں. اللہ پاک حضرت کا سایہ بھی سلامت رکھے. شکریہ. تو میں انشاءاللہ ایک کلام میرا جو ذاتی طور پہ میرا دل تھا آج کی رات کے حوالے سے، اے نبی کا لب پر جو ذکر ہے. میں یہاں پہ ناظرین کرام بتاتا چلوں، آج یہ کیمرے کے سامنے یہ میں بات بتا رہا ہوں کہ جب انسان کی ابتدائی وقت ہوتا ہے، اور یہ علی بھائی ہوں، علامہ صاحب ہوں، یہ میری رہنمائی کرنے والی وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ابتدائی وقت میں میری رہنمائی فرمائی ہے. اور آج چلے ہم جہاں پر بھی ہیں اس قابل تو نہیں ہیں، یہ فقط یہ اچھے دوست اور مخلص دوست اور والدین اور استاذوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے آج ہم جس مقام پر بھی ہیں. تو بسم اللہ فرمائیں علی بھائی پھر آپ. واہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا.
حالات پوری دنیا کے اس ٹائم ہے، تو ہماری حضور کی بارگاہ میں استغاثہ ہے، تیری دعا ہی کی بدولت، تیری دعا، تیری دعا، تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، توڑ ڈالا، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا، عمر کی جرت، عمر کی جرت، عمر کی جرت، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا، کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا، عمر کے آنے، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، نبی تو صائم، نبی تو صائم، سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو صائم، سبھی ہے اعلیٰ، نبی تو صائم، سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے جن کے بلند و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب علی بھائی، آپ نے تو کمال کر دیا، اور ماشاءاللہ کیا کلام کا انتخاب ہے۔ یقیناً ناظرین کرام، یہ آغاز سے علی بھائی کا جو ہے اس طرف زیادہ توجہ رہی ہے، اچھے کلام کا انتخاب کرنا، پھر اس کو اچھے انداز میں نبھا کے پڑھنا، ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ تو یقیناً ناظرین کرام، آج ہم لیلۃ القدر کی بھی بات کر رہے ہیں، قرآن اور صاحب قرآن کی بھی بات کر رہے ہیں، تو علامہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ، کیونکہ آج کی رات کی عظمت میں تو کہتا ہوں اتنی زیادہ ہے، پھر جب قرآن آیا ہے جس سے پوری انسانیت کو ہدایت مل رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے بارے میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کی جو شان بیان فرمائی گئی کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، اب کسی مولوی اور کسی مفسر کی ضرورت نہیں، قرآن نے خود بیان فرما دیا کہ تنزل الملائکہ، پہلے فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس مہینے اس قرآن کو ہم نے قدر والی رات میں نازل فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس رات کی ایک اور بھی فضیلت ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی آتے ہیں، والروح فیہا، والروح فیہا سے مراد جبریل امین ہے، جبریل امین بھی آتے ہیں، فیہا یہ لیلۃ القدر مراد ہے۔ تو اس رات کو فضیلت ملی، جب یہ قرآن اس میں نازل ہوا تو یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جب فرشتے اس میں نزول ہوا اترتے ہیں تو یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اگر قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو میں بڑی خوبصورت بات کرنے لگا ہوں، جی بسم آپ اللہ، توجہ فرمائیے گا، بسم اللہ۔ اور انشاءاللہ آج کی ایک بڑی خاص بات ہوگی آج کی ٹرانسمیشن آج کی ٹرانسمیشن میں، اور تقریباً پورے ماہ رمضان میں یہ بڑی خاص بات سبحان ہوگی اللہ۔ پورے پروگراموں کی، کیونکہ یہ شیخ صاحب نے لکھا ہے، شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سبحان علیہ۔ اللہ۔ باقی محدثین و مفسرین نے اپنی اپنی باتیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن آیا تو اس لیے یہ قدر والی رات بنی، 1000 مہینے سے بہتر رات۔ وہ کہتے ہیں کہ قدر والی رات قرآن آیا تو یہ اس کو فضیلت ملی 1000 مہینہ بہتر۔ پھر خیرم بے، وہ کلام کرتے ہیں کہ خیرم من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر کتنی پتہ ہی نہیں۔ کیا بات، غور فرمائیں ذرا، اللہ، خیرم من الف شہر، بہتر ہے 1000 مہینوں سے، انتہائی غایت نہیں بیان فرمائی گئی کہ کہاں تک بہتر ہے۔ تو جس میں قرآن آئے وہ رات تو 1000 مہینوں سے بہتر، اور جس میں صاحب قرآن آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو یہ رخ ہے جو بیان کیا جاتا ہے، آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، بیان بھی کرتا ہوں۔ جو میں خاص بات جو آپ کو اشارہ دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر، قدر والی رات کو فضیلت ملی قرآن سے، تو ملی کتنی؟ 1000 مہینے سے بہتر فضیلت ملی۔ تو کہتے ہیں کہ آؤ ذرا سنیے، یہ قدر والی رات یہ تحفے میں کس کو دی گئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تحفے یہ گفٹ کس کو دیا گیا؟ سبحان اللہ۔ یہ قدر والی رات جس کو گفٹ دی گئی، جس کو تحفہ دیا گیا، اس کا شان کیا ہوگا؟ یہ قدر والی رات ایک ذات ہے جس کو گفٹ کی گئی، اور اس میں قرآن آیا۔ تو جس رات کو اللہ نے نبی کو تحفہ دیا، سبحان اللہ، وہ رات اتنی افضل ہے، جس کو تحفہ دیا وہ کتنے شان والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو جس رات کو پھر وہ آئے ہیں، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اب جس رات کو پھر وہ آئے ہیں، سبحان اللہ، پھر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر۔ اللہ 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 اکبر، بہت بڑی بات ہے جی، کیا یہ ہے قرآن اور صاحب قرآن کی بات۔ لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر۔ اب پھر قدر والی رات سے بھی ایک رات افضل ہے جس رات میں ہمارے آقا مولا تشریف لائے، کیونکہ یہ قدر والی رات حضور کو گفٹ کی گئی ہے۔ تو اتنی فضیلت والی رات جس کو گفٹ کی گئی ہے، اس کا اپنا شان کیا ہے؟ جب وہ تشریف لائے ہیں پھر اس رات کی کیا شان؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین کرام، یہاں پر میں یوں کہنا چاہوں گا کہ رمضان آیا کمال آیا، اور علی بھائی قرآن آیا کمال آیا، آمینہ کا لال آیا کمال آیا۔ اور اس میں یہ بھی میں کہوں گا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں، اور مصطفیٰ وہ محبوب ہیں جن میں عیب نہیں۔ سبحان اللہ۔ جمع جب سارے علوم ہیں قرآن میں، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، الرحمن علم القرآن وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ پھر کون کہتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں؟ سبحان اللہ، کتنی محبوب خدا نے تجھے صورت بخشی، جو ہے قرآن ہی قرآن وہ سیرت بخشی، انبیاء حشر میں ڈھونڈیں گے سہارا تیرا، اے میرے آقا تجھے اللہ نے وہ عزت بخشی۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اس خوبصورت گفتگو کا تسلسل جاری رہے گا، لیکن لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز کسٹمرز، السلام علیکم۔ اس مشکل گھڑی میں سیٹھیز لائیو اسٹائل اسٹورز کی ای کامرس کی نہایت قابل ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔
अब आप अपनी और अपनी फैमिली के हर फर्द के लिए गर्मियों और ईद के लिए सिले अनसिले कपड़ों और जूतों की नई वैरायटी घर बैठे खरीदने के लिए अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.sethysstores.com या फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 031476055592 और 031671177023 पर फौरी राब्ता कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद पूरे पाकिस्तान में 2 से 3 दिन के अंदर अपना किया गया ऑर्डर घर बैठे हासिल कीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.sethysstore.com या व्हाट्सएप नंबर 031476055592 031671177023 पर राब्ता कर सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, शॉप ऑनलाइन। क्वालिटी की लगन का एक और सबूत, CNC कंप्यूटराइज्ड मशीनों पर तैयार होने वाला पाकिस्तान का पहला पंखा, खुर्शीद फैन की इन्वर्टर सीरीज, जो कि इन्वर्टर सीरीज की बदौलत स्लो पर चले सिर्फ 3 वाट पर, यानी जितनी हवा उतना खर्चा। रिमोट कंट्रोल और ऑटो टाइमर की बदौलत पंखा चले आपकी मर्जी से, वो भी बचत के साथ। सिर्फ कॉपर नहीं, इलेक्ट्रिक शीट और कॉपर के साथ लो वोल्टेज प्रोटेक्शन, हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी की बदौलत बैटरी और पंखे की हिफाजत, जदीद प्री पेंटिंग की बदौलत बैरिंग और मोटर ओवन की गर्मी से महफूज। पंखों की दुनिया का खुर्शीद फैन। रहमते रमजान है ये रहमते रमजान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपका खैर मक़दम है आज के खूबसूरत प्रोग्राम में। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रहमत रमज़ान उमर अरबी के साथ। आज की खूबसूरत ट्रांसमिशन सेथिस लाइफस्टाइल स्टोर्स और खुर्शीद फैन के ताउन से पेश की जा रही है। याद रहे आज हम बात कर रहे हैं कुरान और साहिब कुरान पे, तो इंशाल्लाह हम इसकी रोशनी में और इंशाल्लाह नूर हासिल करेंगे। अली भाई तशरीफ़ फरमा है, तो नाज़रीन इकराम मैं चाहता हूँ कि इनकी तशरीफ़ आवरी से कुछ फ़ायदा लेते हुए हम इनसे पूछ लिया जाए कि ज़िंदगी का सफ़र इन्होंने किस तरह से तय किया है और आज हमारे नाज़रीन को देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। अली भाई कहते हैं ना, बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि कामयाबी होने के लिए, कामयाब शख्स बनने के लिए इल्लत, ज़िल्लत और किल्लत का सामना करना पड़ता है। तो क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई सफ़र है? जी, मैंने तकरीबन तीनों से इस्तिफ़ाज़ा हासिल किया है जो आपने नाम लिए हैं। अच्छा, नहीं तो ज़्यादा किससे जो है वो? ज़्यादा किल्लत ही रही है, ख़ास तौर पर जब आप किसी मैदान में चलते हैं तो आपको आपकी शायान शान यानी कि आपके मुताबिक वो इज़्ज़त ना मिलना, फिर लोगों से मोहब्बत ना मिलना, हौसला अफजाई ना मिलना, ये जितनी मेहनत है उसका जो है वो अजर ना मिलना, दुनियादारी। ये मेरी ही नहीं, तकरीबन हर एक बंदे की आप अगर आप बात पूछेंगे तो वो यही तकरीबन आपको बताएंगे कि लोग हौसला अफजाई तब करते हैं जब बंदा इन दुनिया से पर्दा कर जाता है। अच्छा, नहीं नूरी भाई, आपने तो माशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर का भी सफ़र किया, बड़ा सफ़र आपने किया और आपको तो एक अरसा जो है वो गुजर गया है। आजकल कम्यूनिटी को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो नात का ज़ौक़ रखते हैं, नात को पढ़ना चाहते हैं? किन लोगों को सुनें, कैसे कलामों का इंतखाब करें ताकि कोई ऐसी एक बात पता चल जाए ना जिससे वो सब सारी चीज़ों का इस्तिफ़ादा ले सके? उमर भाई, नात शरीफ ऐसी होनी चाहिए कि आप बैठे घर में हों और आपका दिल गुंबद हजरा का तवाफ़ करे। हाँ, सुभान अल्लाह। और सुनना भी ऐसी शख्सियत को चाहिए जो बादशाह हो। सुभान अल्लाह। ये ना हो कि नात पढ़ी और नात पढ़ते ही जनाब गाड़ी में बैठने से पहले टोपी हाथ में पकड़ी और गाड़ी में बैठ के अपनी दुनियादारी और गपशप ये वो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद जितने भी, जिनसे मैंने एक एक लफ्ज़ भी सीखा, मेरे काबिल एहतराम है, तो मैंने उनसे यही चीज़ें सीखी हैं। ख़ास तौर पे मेरे उस्ताद सैयद जरार हुसैन शाह साहब का आपका हमें हुक्म है वज़ाइफ पढ़ा कर वज़ू के बगैर नात पढ़ना। आप इसी तरह समझते हैं कि जैसे आपकी नमाज बगैर वज़ू के नहीं हो सकती, आपकी नात भी बगैर वज़ू के नहीं हो सकती, सुभान अल्लाह। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप हाज़िरी पेश कर रहे हैं और ये इस यकीन के साथ पेश करें कि आप पढ़ रहे हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही वसल्लम। सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह साहब, जब अदब कायम रहेगा ना तो फिर सारा कुछ जो है वो इसमें आएगा। बिल्कुल जी, बहुत खूब। और सुनने के लिए आपने जो मुझे फरमाया, तो मेरा जो सबसे मेरे आइडियल है वो कारी ज़ुबैद रसूल रहमतुल्लाह आज भी उनको सुने तो सैयद मंजूरुल कुनैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, नज़ीर निज़ामी साहब, ऐसी शख्सियात, आज़म चीसी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको सुनकर वो कल्ब में हरारत पैदा होती है हुज़ूर की इश्क की, और आंखों से बिला जो है ना वो
کنٹرول کیے بغیر ہی آنسو چھلک پڑتے ہیں. ایسی نعت سننی چاہیے انسان کو جس سے طبیعت میں خوبصورتی پیدا نکھار پیدا ہو, بندہ طبیعت حاضر ہو جائے. یقیناً ناظرین کرام آج آپ کو اس بات کا علم ہو گیا ہوگا کہ آپ کی پسندیدہ شخصیت جن کو آپ مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھتے رہتے ہیں, سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں, آؤٹ آف کنٹریز میں دیکھتے ہیں, دیگر سٹیز میں دیکھتے ہیں, آج آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے کن لوگوں سے جو ہے وہ تربیت حاصل کی ہے اور کن لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ آج ہم جس کو رول ماڈل بنا رہے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یار اس کی نیچر کیا ہے, اس کی تربیت کہاں سے ہوئی ہے, تو انشاءاللہ آپ کی زندگی اچھی گزر جائے گی. تو میں چاہوں گا کہ علی بھائی جو ہے وہ آپ ایک اور خوبصورت سا کلام پیش فرمائیں تاکہ ایک جو ہے آج کی ٹرانسمیشن کا خوبصورت ماحول جو ہے وہ اور دوبالا ہو. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ, سارا قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, محبوب یگانہ ہے. کر پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. سیدہ کا وہ بابا ہے, سبتین کا نانا ہے, ثقلین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. علامہ صاحب آپ کی توجہ چاہتے ہوئے, آؤ در زہرا پر, در زہرا پر آؤ, در زہرا پر, در زہرا پر آؤ, در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے. نسل کریموں کی لجپال گھرانہ, سارا لجپال گھرانہ ہے. اور محروم کرم اس کو رکھیے ناصر معاشر. محروم کرم اس کو رکھیے ناصر معاشر. جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا, آقا سائل تو پرانا, تمہارا سائل تو پرانا ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب
یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ عرش اعظم پہ رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن، کلی پہ زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ یقین ناظرین کرام، ہماری بات ہی حضور کی ذات سے ہے، پنجتن کی بات سے ہماری بات ہے، صحابہ کی ذات سے ہماری بات ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت علی بھائی، اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ اچھا علامہ صاحب، بڑے اختصار کے ساتھ، کیونکہ ہمارا پروگرام کا وقت بھی اپنے رخ وقت کی طرف جو ہے روانہ ہے، اس رات کو بڑے اختصار کے ساتھ ہمیں کس طرح سے گزارنا چاہیے، یہ آپ اگر بتا دیں تاکہ ناظرین کو پتہ چل جائے، آج کا پیغام پہنچ جائے اور آج کی رات کو بڑی اہمیت کے ساتھ گزارا جا سکے۔ بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا، تو اس کے ساتھ قرآن اور صاحب قرآن کی بات بھی انشاءاللہ آخری کریں گے۔ تو ناظرین کو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس شب کو بیداری میں گزارنا چاہیں، وہ مغرب کی نماز کے بعد، یعنی روزے کو افطار کرنے کے بعد وہ تیاری شروع کر دیں۔ سبحان اللہ۔ بزرگ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ شب جو ہے نا، یہ شب مغرب کی نماز جب سورج غروب ہوتا ہے تو شام شروع ہو جاتی، بالکل۔ تو یہ جو برکت والی راتیں ہیں نا، ان کی برکتیں غروب آفتاب سے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عام جو راتیں ہوتی ہیں ان میں اللہ کریم کی رحمت جو ہے وہ نصف اللیل میں جا کے وہ کرم کی آوازیں لگاتی، وہ کرم کی آوازیں آتی ہیں، الا من مستغفرن، الا من مسترزقن، الا مبتلن فاعفی۔ لیکن یہ جو شان والی راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں، یہ برکت والی راتیں ہیں، ان کا آغاز غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب ابھی یہ رات شروع نہیں ہوئی، ابھی شاہ پڑھیں گے پھر یہ لیلۃ القدر شروع ہوگی، ابھی جناب شب رات شروع، نہ نہ نہ، یہ شان والی، اور یہ بڑا مغالطہ ہے عوام کو، اور بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ تو میں عرض کروں گا کہ یہ غروب آفتاب سے اس رات کو آپ تیاری کریں، غسل فرمائیں، اور جناب کپڑے خوبصورت پہنیں، خوشبو لگائیں، اور پھر عشاء کی نماز باجماعت نماز ادا کر کے نماز تراویح ادا کریں، اور جناب گھر میں اپنے تمام کریں، مائیں بہنیں بیٹیاں، معتکفین حضرات اپنے اعتکاف کے حجرے میں اور دیگر نمازی مساجد میں اور اپنے گھروں میں اداروں میں اس طرح رات گزاریں کہ جناب اب نوافل شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب نوافل شروع ہو گئے، اب نوافل ہی پڑھتے نہ جائیں کہ ہم نے آج 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے، نہیں، تھوڑے سے نوافل پڑھ لیں، تھوڑا سا بیٹھ جائیں، تھک گئے ہیں درود شریف پڑھ لیں، سبحان اللہ۔ اور اس سے فارغ ہو گئے ہیں پھر قرآن کھول لیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا قرآن کھولتے ہیں تو پھر تھوڑا سا اگر کہتے ہیں کہ اب تھوڑا سا وقفہ کر لیں، آرام کر لیں، تو پھر حضور کی نعت پڑھنا شروع کر دیں، سبحان اللہ۔ نہیں درود و سلام پڑھنا یہ شروع کر سب دیں، کچھ عبادت ہے، یہ سب کچھ عبادت سبحان اللہ، ہے، سبحان اللہ۔ اپنے جو آپ کو نعت آتی ہے وہ کرتے رہیں۔ سبحان تو اللہ۔ قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے ایک آخری بات اس پروگرام کی جو حوالے سے پوری دنیا کو سنانا چاہتا ہوں، یہ بھی آج کی بڑی خاص بات ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا بتائیے قرآن افضل ہے یا صاحب قرآن افضل ہے؟ ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ کتنی خاص بات ہے، آپ کے موضوع کے ساتھ یہ اٹیچ ہے۔ کو حضور امام اہل سنت کو کتنا یہ مشکل سوال پڑ گیا، اب قرآن افضل ہے یا صاحب قرآن افضل ہے؟ اللہ اکبر، وہ بھی من اللہ، یہ بھی من اللہ۔ اب کیا کریں؟ اب احمد رضا کا جواب سنیے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا سنو، تم کہتے ہو قرآن افضل ہے یا صاحب قرآن افضل ہے، اب اس کو یوں سمجھا جائے گا، اگر کلام ملا کہیں تو پھر قرآن افضل ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ جو اللہ کا کلام ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کا کلام ہے، اس لیے وہ قرآن افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر رسول اللہ یا حبیب اللہ ہاں، اس اعتبار سے دیکھیں تو پھر آمنہ کے لال افضل، سبحان اللہ، سبحان کیونکہ اسی محبوب پر اللہ کریم نے اپنا پیارا قرآن اتارا۔ حضور مکے میں گئے تو قرآن مکی ہو گیا، حضور مدینے میں گئے تو قرآن مدنی ہو گیا، حضور بدر میں گئے تو قرآن بدری ہو گیا، حضور احد میں گئے تو قرآن اودی ہو گیا، حضور خندق میں گئے تو قرآن خندقی ہو گیا، خیبری ہو گیا۔ اب پھر قرآن اور صاحب قرآن کا کیا تعلق اللہ کریم نے جوڑا، اور ایک لفظ ہے قرآن اور ایک ہے محمد۔ سبحان اللہ۔ اس پہ ہم اختتام کریں گے۔ قرآن یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، علماء نے جو پڑھا ہے
جو سمجھایا ہے اور اس سے قابل لوگ جو جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ قرآن اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہو اسے قرآن کہتے ہیں۔ اور محمد ایک ذات کا نام ہے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی حمد کے بعد حمد ہو۔ اب اس کو ایسے ہم کامل کریں گے، خلاص اس بات کو کریں گے کہ قرآن وہ ہے جس کی تلاوت ختم نہیں ہوتی، اور محمد وہ ہے جس کی نعت ختم سبحان نہیں ہوتی۔ اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب جی۔ ناظرین کرام، اتنی بڑی بات، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا جملہ اور کیا آپ نے فکرہ کہہ دیا، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ یقیناً ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان میں جتنا انسان پڑھ لے دل چاہتا ہے اور پڑھے اور پڑھے اور تلاوت کرے، پھر دیکھیں نا برکتیں ہی برکتیں۔ اسی طرح حضور کی نعت جب سنی جائے تو دل چاہتا ہے، جب اچھا ثنا خواں ہو، ایسے باشرہ لوگ ہوں تو پھر دل چاہتا ہے کہ بندہ اور سنے، نعت حضور کا جو ہے وہ ذکر ہوتا جائے۔ تو بالکل ناظرین کرام، آج کی رات کو آپ نے غنیمت سمجھنا ہے، آج کی رات کو اللہ کا خاص تحفہ سمجھیے اور اپنے گناہ، اپنا سب کچھ لے کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے، اور یہ دعا کیجیے، مولا تیری بارگاہ میں نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو ہی تو ہمارا سب کچھ ہے، مالک تو ہی تو کرم کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہمیں آئندہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس گا۔ رات میں اگر کوئی سونا بھی چاہے نا تھوڑا سا سو بھی سکتے ہیں۔ ہاں، آپ سو بھی سکتے ہیں۔ وہ میں نے علم صاحب جیسے پہلے عرض کی کہ گناہوں سے کرنے سے بہتر انسان سویا رہے، یہ بھی اس کی عبادت میں گزرے گی، کیونکہ روزہ دار ہے، رمضان کا جو ہے وہ سارا معاملہ ہے۔ اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بالکل ناظرین کرام، آج آپ بڑے جو ہے اہتمام کے ساتھ آج کے رات کو گزاریے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے، التجائیں کیجیے، دعا کیجیے۔ اس وقت پورے پاکستان پہ جو حالات ہیں اس کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس رمضان کے صدقے، قرآن کے صدقے، صاحب قرآن کے صدقے انشاءاللہ ضرور کرم فرمائے گا۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتامی سفر کی طرف گامزن ہو، تو میں چاہوں گا کہ علی بھائی کے جو ہے وہ 2-3 اشعار پر آج کے ہم اس خوبصورت پروگرام کو جو ہے وہ اختتام کریں۔ آپ نے میزبان محمد عمر ربی کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جیک قطرہ بخشے مینو کم بن جاندا میرا، تے او محبوب حبیب ربانا تے حامی روز حشر دا، آپ یتیم ہاتھ سرے تے تردا تے پائی پایا دے دردی ہو دے، پائی پایا دیا باپ نے سردا تاج محمد، ماواں ٹھنڈیاں چاوا تے واہ کریم، واہ کریم امت دا مہر شفاعت کردہ جبرائیل جے جس چاک نبیان دا سر کردہ تے صدا بہار دویس بار
خزانہ آوے ہون فیض ہزاراں تائی ہر بھکھا پھل کھاوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔